اعلیٰ درجے میں فکر اور فلسفہ ان کے دل و دماغ میں منتقل کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، اور ابتدائی عمر میں بکریاں بھی مجھے چرانا نہیں آتی تھی، ان کو ایک ڈسپلن میں رکھنے کی اہلیت بھی نہیں تھی۔ میرا باپ خطاب شام کو میری پٹائی کرتا تھا کہ تو بکریاں لے کر جاتا ہے اور ویسی کی ویسی بھوکی بکریاں شام کو لے آتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آج یہ عالم ہے کہ میں عالمی سطح پر انسانوں کی حکمرانی کر رہا ہوں، پوری دنیا انسانیت کو منظم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی اہلیت حاصل کر چکا ہوں، اور یہ اہلیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن حکیم کی تعلیم کا اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ قرآن حکیم نے جو پروگرام صحابہ کے سامنے رکھا، اس نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، تبدیلی پیدا کر دی، فکر بدل دیا، فلسفہ بدل دیا، سوچ بدل دی، نظریہ بدل دیا، منتشر قبائل کو ایک اجتماعیت میں پرو دیا۔ ان میں جو نظم و ضبط کا فقدان تھا، انفرادیت تھی، ڈسپلن کے بغیر زندگی بسر کرنے کی عادت تھی، وہ بدل دی، وہ ایک ڈسپلن میں رہ کر کام کرنے کی اہلیت پیدا کر لی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام اور مکے کے مشرکوں کا نظام ابو جہل کی قیادت میں جو پچھلے 300 سال سے چلا آ رہا تھا، دونوں کی اس غزوہ میں جنگی حالت اور کیفیت دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز کو واضح کرتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے 10-12 سال میں یہ جماعت بنیان مرصوص بن کر، ایک منظم جماعت بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کردار ادا کرنے کی اہلیت پیدا کر چکی ہے۔ جنگیں بدر سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں قبائل کے درمیان، حرب فجار مشہور جنگ ہے، عربوں میں لڑی جاتی تھی۔ آپ حرب فجار کو جو حضور کی زندگی میں نوجوانی کے عالم میں لڑی گئی، اور غزوہ بدر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت سے جماعت تیار کرنے کے بعد بدر کے میدان میں اتاری، ذرا دونوں کی جنگی حکمت عملی، دونوں کے طریقہ ہے جنگ کے درمیان فرق اور امتیاز کی کچھ بنیادی نکات متعین کیجیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کسی نظریے کے تحت نہیں کرتے، محض واقعات اور قصے اور افسانوں کے طور پر کرتے ہیں۔ ذرا ایک کالم بنائیے حرب فجار اور اس جنگ میں کیے جانے والے دونوں طرف کے قبائل کے اقدامات، اور دوسری طرف غزوہ بدر، اور اس بدر کے نتیجے میں اس موقع پر جو جنگی حکمت عملی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی جماعت کے ذریعے سے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو شکست دی، تو اس کا بھی جائزہ لیجیے، اس کے نکات بھی قلم بند کیجیے دوسرے کالم میں، اور جائزہ لیجیے کہ اس 10 12 15 20 سال کے دورانیے میں جنگی حکمت عملی میں کیا فرق پیدا ہوا۔ لڑائی اور جنگ کا طریقہ بدل دیا، انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کہنا بہت آسان اور اچھا لگتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں نے آ کر مشرکوں کو ختم کر دیا، پھر 5000 فرشتے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی فرشتہ کافی تھا، ان 1000 کو اپنے ایک ہی پر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ اگر فرشتوں نے لڑائی لڑنی تھی اور فرشتوں نے مشرکین مکہ کا خاتمہ کرنا تھا تو پھر تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ قرآن تو کہتا ہے 3000 فرشتے ہیں، یا دوسری آیت میں 5000 فرشتوں کا تذکرہ ہے۔
نہیں، دونوں جماعتوں کی تنظیمی طاقت کا فرق ہے کہ ایک طرف ابو جہل کا ایک منتشر انبوہ ہے جو ہجومی شکل میں لڑائی لڑنے بغیر کسی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے کردار ادا کرنے کا خوگر ہے۔ ابو جہل کے لشکر میں انتشار ہے، 1000 آدمی منتشر ٹولیوں کے اندر اپنی اپنی رائے کے مطابق لڑائی بھیڑائی کے لیے، ہجوم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 کی جماعت وہ ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن کے تحت ہے۔ یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن قرآن کی تعلیم سے ان کے اندر پیدا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پیدا ہوا ہے۔ آپ نے انہیں یہ تنظیم سکھائی ہے، اس تنظیم کے نتیجے میں ہی اس جماعت نے ایک نتیجہ پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 3 صفیں بنائی، اور اس ترتیب سے بنائی کہ جو نچلی صف ہے اس سے اوپر والی صف کا سر اونچا ہونا چاہیے ٹیلے پر، اور ایک ترتیب کے ساتھ ہو، کوئی اپنی صف کو کراس نہیں کر سکتا۔ اتنی سختی کی صفوں کی درستگی میں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لے کر، صف کھڑی ہے صحابہ کی، تو جس کا پیٹ بھی باہر نکلا ہوا ہے اس کے پیٹ پر بھی چھڑی ماری کہ پیچھے کرو۔ اس کا آگے آنے کا کیا مطلب ہے؟ لائن بالکل سیدھی ہونی چاہیے، صف بندی ہو، پاؤں تو آگے نکلیں سو نکلیں، پیٹ کا نکلنا اپنے اختیار میں نہیں، لیکن پیٹ پر بھی چھڑی مار کر کہا پیچھے ہٹو۔ تو نظم و ضبط اور ڈسپلن کے تحت ایک صف منظم کی، دوسری اس سے اوپر اور تیسری اس سے اوپر، ایک تیر انداز ہیں، ایک نیزے مارنے والے ہیں، اور ایک تلوار چلانے والے ہیں، اور ان تینوں کے اوپر مچان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، اور ہر فرد پر نظر ہے، اس کے کردار اور کام کرنے کی نوعیت پر نظر ہے، اور کوئی فرد حضور کی اجازت کے بغیر، کمانڈر کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتا۔ یہ تنظیم اور نظم و ضبط کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اپنی اس تنظیمی طاقت کے بل بوتے پر ہی 1000 آدمیوں کو شکست دی ہے۔ فرشتوں نے آ کر شجاعت اور بہادری کا عمل کیا ہے، ان کو، ان کے دلوں میں جذبہ بیدار کیا ہے، ان کے نظر کے اندر دشمن کو کمزور سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت پیدا کی ہے۔ براہ راست فرشتے لڑنے لگ گئے تو پھر صحابہ کی اجتماعی طاقت، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ وہ بنیان مرصوص بن کر کردار ادا کرنے والی تھی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سورۃ صف باقاعدہ اس صف بندی پر نازل ہوئی، پوری کی پوری صورت، اور اس نے صحابہ کی یہ تعریف کی کہ اس نے اپنی اجتماعی طاقت کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ تو نظم و ضبط اور ڈسپلن بنیادی چیز ہے، اور یہ نظم و ضبط محض لڑائی بھڑائی کے لیے نہیں، لڑائی کے میدان میں بھی یہ نظم ہے، معیشت کے میدان کے اندر بھی نظم و ضبط ہے۔